السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر اور گزشتہ جو مسائل گزرے اس کے اندر ہم نے رمضان المبارک کے اندر جو زکوٰۃ نکالا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر رمضان المبارک کے اندر لوگ زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، صاحب نصاب، یا اسی طریقے سے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اور زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں اور جن لوگوں پر زکوٰۃ ہے، کسے زکوٰۃ دینی چاہیے، کسے نہیں دینی چاہیے، ان تمام باتوں پر ہم نے تفصیلی ذکر کی۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کے جو جدید مسائل ہیں یا اہم مسائل ہیں ان کو بھی ہم نے بتلانے کی کوشش کی۔ لیکن اب چونکہ عشرہ آخر یعنی آخری عشرہ ہمارے پیش نظر ہے، ہمارے سامنے ہے، اور اس عشرے کے اندر مسجدوں کے اندر معتکف ہوا جاتا ہے، اعتکاف کے اندر بیٹھا جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ اعتکاف کے جو بنیادی مسائل ہیں، فضائل و مسائل ہیں، اس کو سامنے رکھ دیا جائے تاکہ اس کی حقیقت سے بھی اور اس کے فضائل اور اس کے مسائل سے آدمی لطف اندوز ہو سکے اور اس کی اہمیت اور امپورٹنس کو جان سکے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کے فضائل و مسائل کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اعتکاف کی تعریف کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاحی معنی کیا ہے، کسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف کا جو ہے لفظی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا، یعنی اعتکاف کرنے والا کچھ مدت کے لیے خاص جگہ میں، یعنی مرد مسجد میں اور عورت گھر کے خاص حصہ میں، جس کو وہ منتخب کرتی ہے، ٹھہرے اور رکے رہے، اسی کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کا جو ہے لغوی اور اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ اور اعتکاف کے فضائل کے متعلق بہت ساری احادیث ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی نے اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کے فوائد کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عن عائشہ رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں وہ اعتکاف فرماتی رہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بين الخافقين۔ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے آڑ بنا دیتی ہے، اور ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ کہ جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ یقیناً خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان المبارک کی گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ دوسری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہے جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ یعنی جب آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو ایک تو گناہ سے وہ بچا رہتا ہے، دوسرا وہ کہ جب وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھتا تھا اور اس زمانے میں اس ایام میں نیک کام کیا کرتا تھا، ثواب کا کام کیا کرتا تھا، اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ ثواب اسے ملتا رہتا ہے اس نیک کام کا۔ تو اس حدیث میں اعتکاف کے فوائد میں سے 2 بیان کیے گئے۔ نمبر 1، معتکف جتنے دن
اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا۔ اور نمبر 2، جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت کرتا تھا جب وہ اعتکاف میں نہیں تھا، تو جنازے میں شرکت کرتا تھا، غرباء کی امداد کرتا تھا، علماء کی مجالس میں حاضری وغیرہ دیتا تھا، لیکن اب چونکہ وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے تو ان جگہوں پر نہیں جا سکتا، نہ مریض کی عیادت کر سکتا ہے، نہ جنازے میں شرکت کر سکتا ہے، نہ علماء کی مجالس میں بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے اگرچہ وہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب جو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ان سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اعتکاف کرنے والا جب مبارک ساعت میں خدا تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا آہو بکا کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو یقینی بات ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں جن کی معافی اعتکاف میں ہو جاتی ہے۔ عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کرو۔ تو اعتکاف سے مقصود لیلۃ القدر کو پانا ہے، جس کی فضیلت جو 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ تو جو آدمی اعتکاف ہوتا ہے اس کو جو یہ رات بھی حاصل ہو جاتی ہے، جو دیگر احادیث کی روح سے اس عشرہ کی طاق راتیں ہیں، لہٰذا بہتر تو یہی کہ اس آخری عشرے کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں کی جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، ان راتوں میں جو ہے آدمی کو ضرور عبادت گزار بننا چاہیے۔ تو یہ اعتکاف کی تعریف اور اسی طریقے سے اعتکاف کے فوائد و فضائل جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اب اگلی ویڈیو کے اندر ہم اقسام اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں اس کو ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد قسط بائی قسط جو ہے ہم مسائل کو بھی ذکر کریں گے کہ معتکف کو کیسا ہونا چاہیے اور اعتکاف کی حالت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے۔ ان تمام باتوں پر ہم آپ کے سامنے چرچا کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیے، ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں ایک نئے مسائل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔